دعا مانگیں۔ مسیح یسوع میں ہمارے زندہ جلالی آسمانی باپ، تو جو تھا ہے اور آنے والا ہے، دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں۔ تو زندہ ہے اور تو قادر مطلق خدا ہے۔ اے باپ، تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو ہمیں بے حد پیار اور محبت کرتا ہے۔ خداوند، تیری پاکیزگی اور تیری قدوسیت کے سامنے ہماری زندگی کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ اے خداوند ہماری زندگی میں بے شمار خطائیں اور تقصیریں پائی جاتی ہیں۔ اس کے باوجود جب اے خداوند ہم تیری طرف آتے ہیں، تجھے یاد کرتے یا تیرے قدموں میں جھکتے ہیں، تو تیرے شکر کرتے ہیں کہ تو وہ الہی ذات ہے جو کبھی گلہ شکوہ نہیں کرتی، بلکہ خداوند اپنی طرف آنے والوں کو خوشی کے ساتھ قبول کرتی ہے۔ اے باپ، تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہ عظمت بخشی کہ خداوند ہم تیرے بیٹے کے اس فدیے اور کفارے کے وسیلے سے اس دنیا میں روحانی طور پر تیرے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں۔ اے خداوند خدا، اس بڑے مرتبے کے لیے، اس بڑی حیثیت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور جہاں خداوند تو نے ہمیں یہ حیثیت بخشی ہے، تو چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں سے اس مقدس رشتے کا اظہار بھی ہو، تاکہ خداوند ہماری رہن سہن، ہماری گفتگو سے، ہماری بات چیت سے خداوند تیرے بیٹے اور بیٹیوں جیسا اظہار ہو سکے۔ ہماری ساری کبھی کمزوری کو خداوند تو دور کر۔ تیرے شکر تیری تعریف کرتے خداوند کہ تو نے آج تک اپنی اس چھوٹی سی کلیسیا کو اپنے اس بڑے غضب سے، اس بڑی وبا سے، اس بڑے قہر سے خداوند تو نے بچایا ہے۔ خداوند منت کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے تو ہمیں یہ احساس دے کہ ہماری کسی خوبی یا لیاقت کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ تیرے رحم اور تیرے فضل کی وجہ سے ہے۔ اس لیے خداوند ہمیشہ تیرا شکر بجا لاتے رہیں۔ خداوند خدا، تیرے حضور جھکتے رہیں، تاکہ خداوند تیرے محفوظ اور تیرے غضب کا شکار نہ ہونے والے ہاتھوں میں خداوند ہم رہیں۔ خداوند خدا، اپنے تمام عزیز و اقارب کو، اپنے خاندانوں کو، یہ جو اس دیس میں ہیں، پردیس میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں اور جس حال میں بھی ہیں، خداوند منت کرتے ہیں تو انہیں سنبھال، ہر طرح کے دکھ، روگ، تکلیف، کمی کمزوری سے بچا کر اپنی پاک پناہ میں رکھ، اور یہ شعور بخش کے خداوند بے شک ہمارا یہ زمانہ آخری زمانہ کہلاتا ہے، لیکن ہمارے پاس زندگی کے کتنی سانسیں باقی ہیں، تاکہ خداوند اپنی انہی سانسوں میں تیرے تقاضوں اور تیری امیدوں کو پورا کر کے تیرے نام کو جلال دینے کا سبب بنے۔ خداوند خدا، تیرے شکر تیری تعریف کرتے ہیں، تمہاری التجاؤں اور مناجاتوں کو سنتا ہے۔ اپنے بچوں کے سارے کاروبار، محنت و مشقت، مال جان، کھیتی باڑی کو اپنے ہاتھ میں لے۔ خداوند خدا، جو بیمار، دکھی، لاچار ہیں، خداوند خدا انہیں تو اپنے ہاتھوں میں لے، انہیں صحت دے، تندرستی دے، اور خاص طور پر خداوند ملک پاکستان میں صوبہ سندھ کے لیے تیرے سے منت کرتے ہیں، جہاں خداوند یہ سیلاب، یہ بارشوں کا سلسلہ، بے شک سائنسی طور پر ہم جو کچھ کہتے ہیں، لیکن خداوند یہ تیری طرف سے ایک اور طرح کی وبا ہے، ایک اور طرح کی سزا ہے۔ اس لیے خداوند منت کرتے ہیں، ہر طرح کی کمی کمزوری کو دور کر کے خداوند جلد از جلد اس سارے علاقے کو خداوند امن، چین اور سکون میں بدل دے۔ بچوں کے لیے خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ خداوند خدا، شیطان نہیں چاہتا کہ یہ بچے کل کو وہ کلیسیا بنے جو تیرے نام کو جلال دینے اور تیرے نام کو عزت دینے کا سبب بنے۔ خداوند خدا، اس لیے منت کرتے ہیں، زمانہ کا کتنا ترقی کر گیا ہے، یہ ینگ جنریشن کا کتنی بھی خداوند تو اسے بیگانہ ہو رہی ہے، اپنے پاک روح کے وسیلے سے، اپنی
غائبانہ اس قدرت کے وسیلے سے خداوند ان خاندانوں، ان زندگیوں کے اندر شیطان کو شکست دے اور روز روز ان بچوں کو اپنے میں بڑھنے کی توفیق دے، تاکہ خداوند کل کو آنے والی یہی تیری کلیسیا تیرے نام کو عزت اور جلال دینے کا سبب بنے۔ آج کی ہماری ساری عبادت کو شروع سے لے کر آخر تک اپنے ہاتھ میں لے، خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ خداوند کی تعریف کرتے ہوئے ایک زبور گائیں گے، زبور نمبر 145، اس کا دوسرا حصہ، نہایت ہے رحیم خدا مہربان مہربان۔ خدا کی تعریف کرتے ایک اور گیت گائیں گے، گیت نمبر 131، گیت نمبر 131۔ میں یسوع کے نور میں سا چلوں گا، دنوں رات اس کے پیچھے میں چلوں گا، نور میں چلوں گا پیچھے چلوں گا، یسوع میرا منجی مشروع۔ یسوع کے نور میں سا چلوں گا، دنوں رات اس کے پیچھے میں چلوں گا، نور میں چلوں گا پیچھے چلوں گا، یسوع میرا منجی مشروع۔ چلتے چلتے دور میں یسوع کے ساتھ، چلتے چلتے کام کر
خداوند کے زندہ پاک اور مقدس کلام سے نئے عہد نامے میں سے حوالہ پڑھیں گے۔ متی کی انجیل اس کا 11واں باب، متی کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 25ویں آیت سے لے کر اس باب کے آخر تک خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، اس وقت یسوع نے کہا، اے باپ، آسمان اور زمین کے خداوند، میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے یہ باتیں داناؤں اور عقل مندوں سے چھپائیں اور بچوں پر ظاہر کی۔ ہاں اے باپ، کیونکہ ایسا ہی تجھے پسند آیا۔ میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا، اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوا باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوا بیٹے کے، اور اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے۔ آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا جوا ہلکا۔ خداوند اپنے پاک کلام کے پڑھے جانے پر اپنی برکت بخشے، آمین۔ آئیے ہم اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا مانگیں۔ خدا ہمارے آسمانی باپ، تیرے سے زندہ پاک اور مقدس کلام کے لیے تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں، جس کے وسیلے سے باپ تو اپنے بچوں کی ہدایت اور رہنمائی فرماتا ہے۔ اے خداوند، یہ تیرا پیار اور تیری محبت ہے کہ تو اپنے بچوں کو موت اور ہلاکت کی راہ سے ہٹا کر زندگی کی راہ پر گامزن کرنا چاہتا ہے۔ خداوند، تو اس سے منت کرتے ہیں کہ تو ہمارے ذہنوں، دلوں اور زندگیوں کو تیار کر، تاکہ کلام کا جو بھی بیج بویا جائے وہ تیری مرضی کے مطابق پھلدار ہو۔ اپنے خادم کے ساتھ ہو، بولتے وقت پاک روح کی ہدایت اور رہنمائی فرما، خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ متی کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ کیا لکھا ہے؟ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ خداوند یسوع مسیح کا زمانہ اور موجودہ زمانہ، اگر ہم کسی بھی اینگل سے دیکھیں تو اس میں بد اخلاقی کے لحاظ سے، شرارت کے لحاظ سے، بدی اور بدکاری کے لحاظ سے، یا انسانی محنتوں کا استحصال کے حوالے سے دیکھیں تو کسی قسم کا فرق نظر نہیں آتا۔ اس زمانے میں بھی لوگ محنت کرنے والوں کا استحصال کرتے تھے، دن رات محنت کرتے تھے، لیکن جس سکون کو وہ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ حاصل نہیں ہوتا تھا۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے ایسے حالات کو بھانپتے ہوئے اور ایسے پریشان اور مضطرب ذہنوں کو دیکھتے ہوئے خداوند یسوع مسیح نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ بہت بڑا ایک وعدہ ہے کہ انسان جو سکون کی تلاش میں ادھر ادھر مارا پھرتا ہے، اپنی پریشانیوں کا حل ڈھونڈنا چاہتا ہے، اپنی ساری دکھوں اور تکلیفوں کا حل حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ایک آواز آئی ہے کہ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے لوگوں، سب میرے پاس آؤ۔
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم یقین کرنا بھی چاہیں تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں کون رہا ہے، اس بات کو جانچنے کی ضرورت ہے۔ جو شخص کہہ رہا ہے وہ کتنا وفادار ہے، وہ کتنا اپنی باتوں میں سچا ہے، یہ اس کی قدرت کیا ہے۔ جب ہم پاک کلام کو پڑھتے ہیں تو کہنے والے کے سلسلے میں ایک بات واضح ہوتی ہے کہ وہ ہستی ہے، یعنی یسوع وہ ہستی ہے جس کو جب ہم پاک کلام میں دیکھتے ہیں تو وہ ازلی اور ابدی ہے۔ اس سے پیشتر کہ ابراہیم تھا، میں ہوں۔ ابراہیم میرا دن دیکھنے کا منتظر تھا، اس نے دیکھا اور خوش ہوا۔ پاک کلام میں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا۔ اور اگر خدا اصلی ہے تو اس کا کلمہ بھی اصلی ہے۔ اور ابھی جو ہمارا آپ نے پڑھا ہے اس میں سب چیزیں خدا نے اسے سونپ دی ہیں۔ مقاصد کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ الفا اور اومیگا ہے، ابتدا اور انتہا ہے۔ اس لحاظ سے خداوند یسوع مسیح جو کہہ رہا ہے، دعوت دینے والا ہے، ہمیں بلا رہا ہے، وہ ازلی ہے اور ابدی ہے۔ پھر 3 سالہ زمینی زندگی میں دیکھیں تو وہ ہوا کو جب ڈانٹتا ہے، بدروحوں کو حکم دیتا ہے کہ نکل جاؤ، شیطان کو ڈانٹتا ہے، تمام بیماریوں کو حکم دیتا ہے کہ یہ اس کو چھوڑ دیں، اس کو ٹھیک ہو جائے۔ آپ اندازہ کر کے دیکھیے وہ قادر مطلق ہے، اس کی قدرت کا اور کوئی ثانی ہے نہیں۔ وہ اصلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ پھر جب ہم یونا کے انجیل کو پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے سب چیزیں، کلام کے متعلق لکھا ہے، یسوع مسیح کے متعلق جس کو کلام کہا گیا ہے، سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، کوئی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں۔ وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ یہ لکھی ہوئی باتیں ہیں، یہ پاک کلام ہمیں بتا رہا ہے۔ اور پھر جب ہم ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں، کئی کام اس قادر نے، اس بلانے والی ہستی نے ہمارے بوجھ کو ہلکا کرنے اور ہمیں آرام دینے والے شخص نے جو دعوت دینے والا ہے، اس نے اپنی 3 سالہ زندگی میں، 3 سالہ منادی میں ایسے کام کیے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، جس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ قانون قدرت سے ماورا ہو کر اس نے کام کیے ہیں۔ مثلا سب سے پہلا معجزہ خدا یسوع مسیح نے کیا کہ پانی بھر دو، انہوں نے پانی بھر دیا اور کہا کہ لے جو، نہ دعا کی نہ سارا کچھ اس کے خیال میں آ جائے تو چیزوں کی حیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو مجھے اور آپ کو کہہ رہا۔ پھر ایک دفعہ رات کے وقت وہ پانی پر چلتا آ رہا ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے کیونکہ وہ قانون قدرت سے ماورا ہو کر کام کر رہا ہے۔ پھر 5000 کو بھوک لگی ہے، 3 دن سے اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، 5 روٹیوں کو لے کر اس نے اتنا ملٹیپلائی کی ہے کہ 5000 کو سیر کرنے کے بعد بھی 12 ٹکڑے بچ گئے۔ عقل دنگ رہ جاتی ہے، قانون قدرت ایسا نہیں کرتا۔ پھر لازر مر گئے ہیں، عقل یہ کہتی ہے کہ اب اس میں سے 4 دن ہو گئے، بدبو آتی ہے، لیکن جب اسے آواز سے کر باہر نکالا کوئی بدبو نہیں آئی۔ 4 دن کے مردے کو اس نے مکمل طور پر زندگی دی ہے۔ وہ خدا، وہ ہستی جو اصلی ہے، ابدی ہے، قادر مطلق ہے، خالق ہے، مالک ہے، جو ہوا اور پانی کو ڈانٹ سکتا ہے، جو پانی کو میں بنا سکتا ہے، جو پانی پر چل سکتا ہے، جو 4 دن کے مردے کو زندہ کر سکتا ہے، 18 سال کی کبڑی عورت کو شفا دے سکتا ہے، کوڑیوں کو کہتا ہے جاؤ جا کر ایسے کر لو، لنگڑے اس نے چلائے ہیں،
ٹنڈوں کو اس نے ہاتھ اور بازو دیے ہیں، جنم کے اندھوں کو اس نے آنکھیں دی ہیں، 12 سال کی عورت کو اس نے ٹھیک کر دیا ہے۔ اب ذرا اندازہ کر کے دیکھیں کتنا بڑا قوی اور قادر خدا ہے، کتنی بڑی ہستی ہے جو مجھے اور آپ کو دعوت دے رہی ہے، اے محنت اٹھانے والوں، دن رات محنت کرنے والوں، پھر بھی تم کراتے ہو، پھر بھی تم اپنی بیماریوں سے شفا نہیں پاتے، پھر بھی وہ تمہیں سکون حاصل نہیں ہوتا، میرے پاس آؤ۔ ہمیں کتنا یقین کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہستی ہے جو جس نے کر کے بھی کچھ دکھایا ہے اور جس کے پاس قدرت بھی ہے، وہ مجھے اور آپ کو بلا رہا ہے۔ اس لیے میرے سے سب سے پہلی بات، اس زندہ کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں اس کی شخصیت، خداوند یسوع مسیح کی قدرت اور خداوند یسوع مسیح کی بات کو کتنا سچ ماننے کی ضرورت ہے۔ اے محنت اٹھانے والوں، بوجھ سے دبے لوگوں، سب میرے پاس آؤ۔ بلانے والا کوئی عام شخص نہیں ہے، قادر مطلق، ازلی، ابدی، موت اور شیطان پر فتح حاصل کرنے والا قادر خدا ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بات ہمیں اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ مجھے کون کہہ رہا ہے۔ شاید کسی ملک کا کوئی صدر ہے، کسی ملک کا کوئی وزیر خارجہ وہ بات کرے گا تو ہم کہیں گے ہاں جی وہ بات بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ یہ بادشاہوں کا بادشاہ اور صدروں کا صدر ہے، مجھے اور آپ کو یہ کہہ رہا ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے لوگوں، سب میرے پاس آؤ۔ ان کی مجبوریاں ہو سکتی ہیں، ان کا ٹینیور ختم ہو جائے تو ان کے پاس طاقت نہیں رہتی، کئی کام وہ بھی قانونی قدرت سے ماورا ہو کر نہیں کر سکتے۔ یہاں وہ ہستی ہے جن تمام قوانین سے بڑھ کر سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتی ہے، وہ مجھے اور آپ کو بلا رہی ہے۔ اب ایک اور بات ہے، دعوت دینے والا جو ہے اس کے پاس کام کرنے کے اوقات کیا ہیں اور اس کی فیس کیا ہے۔ ہر بڑا شخص ہے، اس کے آرام کا وقت ہوتا ہے، اس کے آفس آنے کا وقت ہوتا ہے، اس کا اپنی فیملی کو وقت دینے کا الگ وقت ہوتا ہے۔ اس لیے بعض اوقات انہوں نے ملاقات کے اوقات لکھے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ ڈاکٹر کہے گا کہ اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک میں بیٹھوں گا، اور پھر ساتھ ہی بعض اوقات لکھا ہوتا ہے کہ اگر میرے سے صرف مشورہ لینا ہے، ٹریٹمنٹ نہیں کروانی، تو میری اتنی فیس ہوگی صرف مشورہ دینے کی۔ آپ آئیں، میں تشخیص کر کے بتا دوں گا کہ آپ کو یہ مرض ہے اور آپ نے یہ کام کرنا ہے، صرف اور صرف وہ مشورہ دینے کی بھی الگ فیس لیتا ہے۔ حیرانگی کی بات ہے کہ وہ جو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر اور تمام قسم کی بیماریوں کا آنن فانن علاج کرنے والا، اس کے اوقات کار کیا ہے؟ 24 گھنٹے اس کا دروازہ کھلا ہے، بغیر کسی اپوائنٹمنٹ کے، بغیر اپنی بات کو بتائے ہوئے میں اس کے پاس آ سکتا ہوں۔ وہ جو ہمدان ہے سب کچھ جانتا ہے، وہ میری بے وفائی کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ میں تھک ہار کے بھی اس کے پاس جاؤں گا تو وہ گلہ شکوہ نہیں کرتا، بلکہ اس وقت قبول کرتا ہے، اپنا کان میری طرف لگاتا ہے، اپنے ہاتھ میری طرف بڑھاتا ہے، اپنی توجہ کو میری طرف کرتا ہے۔ دن ہو، رات کے کسی پہر میں ہم اپنا کوئی بھی مسئلہ لے کر جائیں، دنیا جہان کے ڈپارٹمنٹ اس کے پاس ہیں،
دنیا جہان کے ڈپارٹمنٹس کا وہ انچارج ہے. دنیا جہان کی بیماریوں کا علاج کرنا کی قدرت اس کے پاس ہے. دنیا جہان کے مسائل کا حل اس کے پاس ہے. اور میں کہتا ہوں وہ ڈاکٹروں کا ڈاکٹر نہیں بلکہ وہ تو بہت بڑا سائیکیٹرسٹ بھی ہے, ڈاکٹر ہیں. ایسا کمپیٹنٹ ڈاکٹر آج تک دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا. اور پھر وقت کتنا ہے, کتنا کورس ہوگا. ڈاکٹر کہیں گے کہ اس مرض کو یہ بڑا کرونک ہو گیا ہے, اس کے لیے 6 ماہ کی سال کی مدت چاہیے, 3 ماہ آپ کو لگ جائیں گے, مہینہ دوائی کھائیں, یہ کریں وہ کریں. اس کو تشخیص بھی آتی ہے, وہ سب کچھ جانتا ہے. اس کے پاس آ کر کسی کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 6 مہینے سال کورس کرنا پڑے گا. 12 سال کی بیماری 1 سیکنڈ میں دور ہوئی. 4 دن کا مردہ 1 سیکنڈ میں زندہ ہوا. 18 سال کی کبڑی عورت ایک دم زندہ ٹھیک ہو گئی. 38 برس کا مریض ایک دم سے 1 سیکنڈ میں اپنی چارپائی اٹھا کر تو چل پھرا ہے. وہ کمپیٹنٹوں کا کمپیٹنٹ ڈاکٹر, وہ ایسی بڑی ہستی جس کو نہ تو کسی تشخیص کی ضرورت ہے, نہ کسی کورس کروانے کی ضرورت ہے, اور نہ ہی اس کے پاس جانے کی کسی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت ہے. وہ مجھے بلا رہا ہے, اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں, سب میرے پاس آؤ. اور فیس کتنی ہے؟ کوئی فیس نہیں اس کی. کئی بار ہمارے لوگ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس, کئی بار ہمارے لوگ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس یا اپنے مقدمات کے حل کے لیے بڑے بڑے وکیلوں کے پاس جانا چاہتے ہیں, لیکن ان کی فیسیں نہیں دے سکتے. وہ پہلے بتا دیتے ہیں کہ اس بیماری کا علاج اتنے لاکھ میں ہوگا, تیرا یہ مقدمہ اتنے لاکھ میں لوں گا. اور جہاں کون ہے جس نے کبھی پیسے کا مطالبہ ہی نہیں کیا. کتنے بدقسمت ہم لوگ ہیں کہ اتنی بڑی ہستی بغیر کسی اپوائنٹمنٹ کے, بغیر کسی فیس کے, بغیر کسی کورس کروانے کے, بغیر کسی لمبی چوڑی ٹریٹمنٹ کے میرے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے تیار ہے. وہ کہہ رہا ہے, اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں, سب میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا. میرے عزیزو, جب ہم اس بات کو جان جاتے ہیں کہ وہ بڑی ہستی میرے سارے مسائل کو دور کرنے کی قدرت رکھتی ہے, مجھے پریشانیوں سے بالکل پاک کرنے کی قدرت رکھتی ہے, مجھے سچ مچ سکون دے گی, آرام دے گی, کسی لمبے چوڑے علاج کی بھی ضرورت نہیں ہے, کسی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت بھی نہیں, کسی فیس کی ضرورت بھی نہیں ہے. کتنا جلدی مجھے اس کے پاس آنے کی ضرورت ہے. تیسری اور آخری بات میں بتانا چاہتا ہوں, مجھے کیا کرنا چاہیے اگر میں اس کے پاس آنا چاہتا ہوں, تو مجھے کون سی تیاری کرنے کی ضرورت ہے. کپڑے دھونے کی, کوئی ہدیہ لانے کی, یا کسی جگہ جانے کی؟ کسی جگہ بھی جانے کی ضرورت نہیں, وہ تو میرے ساتھ ہے, وہ تو میری زندگی کے باہر کھڑا ہے, میری زندگی کے تمام مسائل کا حل لے کر میرے سامنے کھڑا ہے. نہ وہ میرے کپڑوں کو دیکھتا ہے, نہ میری باقی چیز کو دیکھتا ہے, وہ صرف اور صرف ایک بات چاہتا ہے, میں پورے دل سے اس کی ہستی کو, اس کی قدرت کو پہچان کر اپنا سارا کچھ اس کے قدموں میں رکھ دوں, سارا کچھ اس کے قدموں میں رکھ دوں. اور جب ہم
پورے طور پہ اس کی ذات کو جان کر، اس کی ذات پر یقین کر کے کہ وہ میرے مسئلوں کا حل اس کے پاس ہے، اس کے قدموں میں آ جاتے ہیں، وہ ہماری مسائل کا سینیریو ہی تبدیل کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس کو سچویشن کو تبدیل کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ اس کے تو خیال میں آ جائے تو میرے راستے کے سارے کانٹے ایک طرف ہو جائیں گے۔ میں اپنے دشمنوں کو نہیں جانتا، وہ میرے دشمنوں کو جانتا ہے۔ میں شاید اپنی بیماری کو اس طریقے سے بیان بھی نہیں کر سکوں گا جتنی گہرے طریقے سے وہ میری بیماری کو، میری پریشانی کو جانتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، مجھے صرف اس بات کا یقین کرنا ہے کہ وہ کر سکتا ہے، اور اس بات کو یقین سے کہنا کہ مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں نے صرف اور صرف اس کے قدموں میں آنا ہے، اور قدموں میں بغیر کسی شک شبے کے، بغیر کسی اور طرح کے مسئلے کے، میں نے مکمل طور پر اپنے آپ کو اس کے قدموں میں رکھ دینا ہے۔ یہ وہ قادر خدا ہے جو نہ صرف بیماریوں کا حل جانتا ہے، نہ صرف ہمارے ذہنی مسائل کا حل جانتا ہے۔ لوگ اگر ہمیں پکڑ کر کسی جیل کے اندر بھی بند کر دیں گے، وہ جیل سے نکالنا بھی جانتا ہے۔ لوگ کسی قبر کے اندر ہمیں مدفن کر دیں گے، وہ وہاں سے بھی نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہمارے لیے دروازہ کھلا ہے، 24 گھنٹے اس کا دروازہ کھلا ہے، 24 گھنٹے وہ میرا انتظار کر رہا ہے، یہ دکھوں سے بھرا ہوا انسان میرے پاس آئے۔ میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کئی بار بیماریاں، کوئی ایسا سکن ڈیزیز ہے، کوئی ایسی بیماری ہے، وہ دور تو ڈاکٹر بھی کر دیتے ہیں، لیکن ان کا کوئی نہ کوئی سائن، سمٹمز، کوئی آفٹر ایفیکٹس رہ جاتے ہیں۔ لوگوں کو پوچھیں یہ مسئلہ آپ کا کیا ہوا ہے، کیوں آپ ایسے کریں، مجھے فلاں تکلیف تھی اس وجہ سے، اس کے بعد کر رہے ہیں۔ سکن کا کوئی ایسا مسئلہ ہے، میرے جسم پر یہ نشان ہے کیونکہ فلاں بیماری تھی اس وجہ سے۔ لیکن یہ وہ ہستی ہے جب بیماریوں کو دور کرتا ہے، نشان تک نہیں رہنے دیتا۔ نمان کوڑی کے جسم پر کوڑ کو دور کیا تو ایک خوبصورت جسم اس پر سامنے آ گیا۔ لازر جس کے جسم سے بدبو آتی تھی، اس کو باہر بلایا، جب سارے مسئلہ ٹھیک ہو گیا۔ کبڑی عورت کو 18 سال کے بعد سیدھے ہو کر چلنے کا موقع ملے تو اسے کسی قسم کی درد تک نہیں ہوتی تھی۔ آج وہی قادر خدا مجھے اور آپ کو کہتا ہے، میری ذات اور میری قدرت پر یقین کر کے کہ میں تیرے ہر مسئلے کا حل کر سکتا ہوں، میرے قدموں میں آ جا، میرے قدموں میں آ جا، میرا پیروکار ہو جا۔ اور تجھے یقین نہیں ہے کہ تو جس سکون کو چاہتا ہے اس سے کہیں بڑھ کر میں تمہیں آرام دوں گا، کیونکہ جو لفظ یہاں آرام کے لیے استعمال ہوا ہے وہ شالوم، عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور یہ اس فضا کو ظاہر کرتا ہے جو عدن میں آدم اور حوا کے گناہ کرنے سے پیشتر تھی، جہاں درندے تھے لیکن انہیں پھاڑتے نہیں تھے، جہاں موسم تھے لیکن انہیں تنگ نہیں کرتے تھے، جہاں وہ آرام، چین اور سکون سے رہتے تھے، جس کی فضا کو آج لاکھوں اربوں روپے لوگ لگا کر تو وہ اس فضا کو قائم نہیں کر سکتے۔ وہ شالوم، وہ ذہنی سکون، وہ فضا میں سکون، وہ چاروں طرف درندوں کی موجودگی کے باوجود سکون۔ خداوند کہتا ہے، اے محنت اٹھانے والوں، بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں وہ سکون دے دوں گا۔ میرے اس وقت میں آپ کو جانچیں،
अपने आप को जांचें, पता नहीं ये कब से ये आवाज़ आ रही है। हम इस आवाज़ को सुनते भी हैं, लेकिन हम उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, उस पर यकीन नहीं कर रहे, उसके कदमों में नहीं आ रहे। आज वो कादिर खुदा मुझे और आपको ये कह रहा है, अरसा दराज से तू चला कर अपने हथकंडे इस्तेमाल करके अपने सारे के सारे नुस्खे आजमा के तूने देख लिए हैं। मेरे पास आकर देख, मेरे कदमों में आकर देख, मुझ पर यकीन करके देख, मैं तुझे वो सुकून दूंगा जो दुनिया नहीं दे सकती। आओ अपने आप को जांचे और इस आवाज़ के सिनेमा हो, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे लोगों, सब मेरे पास आओ। मेरे इसी को आराम देने के लिए आपको तैयार है। यकीन करके इसके कदमों में आ जाएं। मेरे सारे मसाइल को हल करने की कुदरत रखता है। खुदावंद आपको बरकत बख्शे, आमीन। दुआ मांगे। खुदा हमारे आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं कि तूने हमारे लिए, हमें सुकून देने के लिए, हमें मुश्किलात से निकालने के लिए खुदावंद तूने दरवाज़ा खोल रखा है। हमारी मुश्किलात को हल करने के लिए तू हम वक्त तैयार है। न तू सोता है न ऊँघता है, और अपनी सारी कुदरत को हमारे लिए इस्तेमाल करना चाहता है। हमें अपनी इस दावत को कबूल करने, इन अल्फाज के मानी को समझने और तेरी इस दावत की गहराई को समझने की तौफीक दे, ताकि खुदावंद सचमुच हम पूरे यकीन, ईमान, इत्तेकाद के साथ अपने मसलों को तेरे कदमों में लेकर आएँ, ताकि खुदावंद वो सुकून जो शायद हम अपनी मेहनतों से हासिल नहीं कर सकते, तो वो सुकून, वो सलामती, वो शालूम हमें देना चाहता है। रहम कर, फजल कर, हमारे साथ हो खुदाबंद, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज में दे, और जिस हम अपने कसूर को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर में मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबों के साथ होती रहे, आमीन।